السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال بھائی نے یہ لکھا ہے جی، میت کی طرف سے قربانی کا حکم بتائیں۔ محترم بھائی، میت کی طرف سے قربانی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور جو دنیا سے چلا گیا اس کی طرف سے قربانی کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو اس بارے میں روایت سے استدلال کیا جاتا ہے، روایت پیش کی جاتی ہے سنن ترمذی میں 1495 نمبر اور سنن نبی داؤد میں 2790 نمبر پر وہ روایت جو آتی ہے نا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ حنش وہ کہتے ہیں کہ رأیت علیا یضحی بکبشین فقلت له ما هذا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ۔ یعنی حنش کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، چنانچہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کرتا ہوں۔ اچھا جی، یہ روایت سندن ضعیف ہے جی، بہت ضعیف ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ پہلے نمبر پر اس میں شریک بن عبداللہ النخعی قاضی ہے جو کوفی راوی، یہ متکلم فی ہے، مختلف فی راوی، بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے، بعض اہل علم نے اس کو جو ہے نا ثقہ صدوق بھی کہا ہے۔ بہرحال یہ مختلف فی اور مختلف فی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مدلس بھی ہے، تو یہ سند میں تدلیس بھی کر رہا ہے، یعنی یہاں پر تدلیس ہے، سیغان سے بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 4 علتیں ہیں اس روایت کی سند میں۔ شریک کی تدلیس، اگر مختلف فی والی بات کو ہم ترک کر کے دیکھیں تو پھر بھی اس کی تدلیس ہے ایک بات۔ آگے ابو الحسنہ یہ مجہول ہے جی۔ اس کے بعد حکم بن عتیبہ، یہ حکم جو ہے نا، حکم سے مراد حکم بن عتیبہ ہے، اور یہ بھی مدلس ہے، مطلب شریک اور حکم بن عتیبہ دونوں مدلس ہیں، اور ابو الحسنہ مجہول ہے، اور حنش یہ بھی ضعیف راوی ہے، اس پر بھی محدثین نے جرح کی ہے۔ ابن عدی وغیرہ نے حنش کے ترجمے میں یہ روایت بھی درج کی ہے۔ تو بہرحال یہ روایت بھائی ثابت نہیں ہے، تو اس لیے میت کی طرف سے قربانی کرنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث سے ثابت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔